اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے او لوگو جو ایمان لے آئے، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا ہے تم پر، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر صیام، روزے، کما کتب علی الذین، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں سے امر مصلحہ کا بیان ہے کہ اے ایماندارو، تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، جیسا کہ فرض تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ لعلکم، یہ حکمت روزہ ہے کہ روزے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے، اللہ نے کیوں روزے فرض کیے؟ اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے اور اس امت کے اوپر بھی روزے فرض ہیں۔ اس امت کی خصوصیت ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ اس امت کو ماہ رمضان کی فضیلت حاصل ہے۔ پورا ماہ رمضان اللہ نے اس امت کے لیے فرض کی ہے، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، کیونکہ ایک روزہ رکھنے کے ساتھ 70 سال کی قربت انسان کو حاصل ہوتی ہے اللہ کے نزدیک۔ ایام معدودات، گنے چنے ایام کے، گنتی کے دن، مہینے کے جو دن ہے 30 کا ہو یا 29 کا۔ فمن کان منکم، یہاں سے آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ اوپر تھا نا تمہارے اوپر فرض کیا گیا روزوں کو، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ تو یہ نہ سمجھنا تم کہ تنگی اللہ تو کر رہا ہے، کیونکہ روزے کا معنی ہوتا ہے رکنا، امساک۔ تو یہ اصطلاح میں، شرع میں کہتے ہیں، شریعت کی اصطلاح میں، کھانے پینے، جماع، صبح سے لے کر سورج غروب تک رک جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ تو یہ اللہ نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں روزے فرض کیے، بلکہ تاکہ تم متقی بن جاؤ اور بہشت کے مستحق بن جاؤ، پرہیزگار بنو۔ ہاں، فمن کان منکم، یہاں سے آسانی، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، اوپر تھا نا فرض، چاہے تم مرو یا جیو، روزے فرض ہیں تم پر۔ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ ہاں، فمن کانا، پس جو ہو نا منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے اور ایام میں، یعنی ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور تم بیمار ہو تو تب بھی تمہیں رخصت ہے، روزہ نہ رکھو، یا ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور سفر کرنا ہو تم نے، تو سفر سے مراد یہاں سفر شرعی ہے۔ سفر شرعی، یہ سفر نہیں
کہ آدمی یہاں سے چلے گھنٹے ڈیڑھ کے لیے پھر واپس آ جائے۔ سفر شرعی مراد ہے 48 میل، 73 کلومیٹر، بعض 76۔ تو یہ سفر شرعی ہے، یعنی اصل سفر شرعی یہ ہے کہ آدمی 3 دن چلتا رہے، 3 دن کا سفر ہو، چلے، دن کو بھی ٹھہرے، روٹی کھائے اور کیلولا کرے، پھر چل پڑے، آرام کرتا رہے، پھر چلتا رہے، 3 دن اس مسافت کو طے کرے۔ 3 دن کی مسافت یہ شرعی سفر ہے۔ اس شرعی سفر کے اوپر عورت اکیلے نہیں جا سکتی جب تک اس کے ساتھ محرم نہیں ہوگا، یا خامد ہو یا باپ ہو یا بھائی ہو، جس کے ساتھ اس کا نکاح ابدی حرام ہے، اس کے ساتھ تو وہ شرعی سفر طے کر سکتی ہے، ورنہ کسی غیر محرم کے ساتھ یا اکیلے سفر یہ طے نہیں کر سکتی شرعی سفر۔ یہ تو ویسے مسئلہ آ گیا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو فرمایا کہ مریض ہو جس کی وجہ سے روزہ رکھنا تمہارے لیے مشکل ہو، یا تم سفر کے اوپر ہو، شرعی سفر مراد ہے، تو پھر بھی جب تم سفر پر ہو، منزل مقصود تک پہنچ جاؤ، تو پھر تم جب وہاں مقیم ہو جاؤ تو پھر بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اور اگر تم بیمار ہو، جب تم تندرست ہو جاؤ تو پھر بھی اس کا اعادہ ضروری ہوگا۔ یعنی جتنے دن تم بیمار رہے ہو، جب تم تندرست ہو جاؤ، جتنے روزے ماہ رمضان کے آپ کے رہ گئے ہیں وہ دوبارہ اعادہ کرنا ہوگا، ان کی قضا ہوگی، دوبارہ قضا کرنا پڑے گا۔ جو تم میں سے مریضاً بیمار ہو او علی سفر یا سفر پر ہو۔ ویسے تو سفر جو ہے اگر آج تو سہولت ہے رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، اگر نہ رکھے تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، اس کو پھر بھی اجازت ہے، رکھ لے تب بھی صحیح ہے، افضل ہے رکھ لے۔ آج کل تو سفر آسان ہو گئے، اگر جتنا بھی آسان کیوں نہ ہو، اگر سفر کے اندر روزہ نہ رکھے تب بھی اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، تب بھی اللہ نے اس کو اجازت دے دی ہے، تو نہ رکھ، جب تو سفر سے واپس آ جا تو پھر تو روزے رکھنا، قضا کرنی ہے۔ تو سفر کتنے دن تک بندہ مسافر رہتا ہے، کتنے دن تک مقیم رہتا ہے، یہ مسئلے تو ہے اصل فقہ کے۔ 14 دن تک وہاں رہے تو مسافر ہوگا، 15 دن تک۔ اگر یہ نیت کر لے زیادہ کی، 15 ایام سے یا 15 ایام سے زیادہ کی نیت کر لے یہ شخص، تو پھر یہ مسافر نہیں ہوگا، یہ مقیم بن جائے گا۔ اور سفر کے مسائل تو ویسے زیادہ ہیں، جب سفر کی نیت کرے گا، گھر سے جب باہر نکل جائے گا تو اس کی نماز قصر شروع ہو جائے گی، 4 فرض والی نماز 2 فرض پڑے گا، جیسے ظہر کی نماز 4 فرض ہیں 2 فرض ادا کرے، اسی طرح عصر کے 4 فرض ہیں 2 فرض ادا کرے گا، اگر عشاء کے 4 ہیں 2 ادا کرے گا۔ لیکن مسئلہ مغرب کا ہے، مسئلہ مغرب کا ہے، یہ 3 کو نصف کیسے کرے گا؟ یہ بیچارہ قطرہ مسئلہ تھوڑا مشکل ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے، مغرب کے 3 کے 3 مکمل ہی پڑے گا۔ ہوتے ہیں نا کچھ، ہم ایک سفر پر تھے، ہمارے ساتھ کچھ تھے ساتھی، جب مغرب کا وقت ہو گیا کہتے یار ابھی تک تو سفر پڑھتے آئے، عصر کو بھی سفر، ظہر کی بھی سفری 2 اب مغرب کی کیسے ہم نے پڑھنی ہے؟ یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہم اب مغرب کی کیسے پڑھیں گے؟ مغرب کی مکمل پڑھنی ہے 3، یہ کمی نہیں ہو سکتی، کیسے کمی کریں گے؟ باقی جو عشاء کے ہیں 2 فرض ہیں، اور 7 جو 3 وتر ہیں یہ بھی واجب ہیں، کیونکہ جو واجب ہوتا ہے وہ عمل کے اندر فرض کے قائم مقام ہوتا ہے، جو فرض کا درجہ ہوتا ہے وہی قریب واجبیت کا ہوتا ہے، تو یہ وتر بھی واجب ہیں، فرض بھی پڑھ لیں اور 7 3 وتر بھی پڑھ لیں۔ تو یہ سفر کے اوپر نصف ہوتا چلا جائے گا۔ ہاں اگر آپ کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں
ہیں آپ مسافر تو پھر آپ نے مقیم کے پیچھے مکمل نماز پڑھنی ہے، جتنی وہ رکعتیں پڑھے گا 4 آپ نے بھی 4 پڑھنی ہے۔ ہاں اگر آپ سفر کے اندر آپ سے کوئی نماز رہ گئی ہے، آپ پھر سفر سے واپس آ گئے ہیں، تو پھر آپ کتنی پڑھیں گے؟ تو جو سفر والی رہ گئی تھی آپ سفر والی ہی پڑھیں گے جب مقیم ہو جائیں گے، یعنی 2 قصر۔ اگر آپ کی مقیمی کی حالت میں نماز رہ گئی تھی اور آپ سفر کر رہے ہیں اور ایک نماز رہ گئی تھی اور اس کو آپ مقیمی والی کو دوبارہ قضا کرنا چاہتے ہیں سفر کے اندر، تو آپ وہ مقیمی والی مکمل 4 فرض ہی ادا کریں گے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو کہ بعض اوقات ایک نماز چھوٹ جائے، رہ جائے، اس کی صاحب ترتیب ہو، اس سے نماز نہ چھوٹی ہو، کبھی نہ رہ گئی ہو، اس سے صاحب ترتیب ہو، تو اس کو ضروری ہے دوسرے وقت جو نماز کا ہے اس کے آنے سے پہلے وہ پہلی ادا کرے۔ مثال کے طور پر صاحب ترتیب ہے، اس سے نماز کبھی نہیں چھوٹی، اب زور کی چھوٹ گئی، سویا رہا یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے بے مجبوری اس سے رہ گئی، اب عصر کی نماز کا وقت تھا جب یہ جاگا ہے یا اس کو ہوش آیا ہے، کسی مثلا چھوٹ گئی ہے کسی طریقے سے بھی، آپ عصر کے وقت جب آیا عصر کی پڑھے یا زور کی، تو اس لیے سب سے پہلے زور کی نماز ادا کرے گا، کیونکہ صاحب ترتیب ہے، ترتیب اس کے اندر واجب ہے، پہلے زور کی ادا کرے پھر عصر کی ادا کرے گا۔ چلو یہ مسئلے تو بہت آگے چلے گئے، میں نے کہا چلو آپ کا مفاد ہی ہو جائے کچھ۔ فمن کان منکم مریضا، جو ہو تم میں سے مریض، او علی سفر، یا سفر شرعی سفر پر ہو، فعلیکم، پر تم پر، فعدت، یا لفظ معذوف علیکم تم پر، یعنی عدت من ایام اخر، دوسرے دنوں میں اس کی گنتی مکمل کرنا لازم ہوگی۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور دوسرا ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو وہ طاقت رکھتے ہیں، طاقت رکھیں اس کی فدیے کی، تو ففدیۃ طعام مسکین، فدیہ دیں ایک مسکین کا کھانا، یا مسکین کو کھانا کھلا دے یا پھر مسکین کو کھانا دے دے۔ فمن تطوع خیرن، فمن تطوع خیرن، ہاں پس جو کوئی خوشی سے کام کرے اچھا، فمن تطوع خیرن، جو کوئی خوشی سے کام کرے اچھا، فہو خیر لہ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے۔ اب یہاں کون سا الذین یطیقون، وہ لوگ اوپر ان لوگوں کے جو طاقت رکھتے ہیں اس فدیہ کی، تو پھر بھی وہ روزے نہ رکھے فدیہ دے دے۔ بعض تو نے کہا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی، پہلے یہ حکم تھا کہ اگر ہے جوان صحت مند ہے، اگر وہ روزے رکھے تب بھی ٹھیک، اگر روزے کی جگہ فدیہ دے تب بھی ٹھیک، لیکن بعد میں نیچے آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ آیت آئی تو کہتے ہیں اس آیت کے تحت یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے کہ پہلے تو جوان بھی فدیہ دے سکتا تھا روزے نہ رکھے، لیکن بعض کہتے ہیں نہیں منسوخ نہیں ہوئی، یہاں حمزہ سلب کا محذوف ہے، یہاں حمزہ آیا اوپر ان لوگوں کے جو نئی طاقت رکھتے تو وہ بھی فدیہ دیں ایک مسکین کو کھانا، یا پھر یہ باپ جو ہے یطیقو، طاقہ یطیقو، یہ باپ عرب والے بولتے تھے جب گرمی ہوتی سخت، مشقت اس کا ایک ماخذ ہے، تو اس وقت سانپ دھوپ کے اوپر جب ریت کے اوپر چلتا تو وہ سیدھا نہیں چل سکتا تھا، وہ پلٹیاں کھاتا تھا، یعنی مشقت اتنی ہو۔ تو مطلب یہ ہے جب تم اتنی عمر کو پہنچ جاؤ جب روزہ رکھنا تمہارے لیے مشقت ہو، مشکل ہو روزہ رکھنا، بہت تکلیف ہو تمہیں،
انتہا درجے کی مشقت میں جب تم پہنچ جاؤ، یعنی انتہا درجے کو بڑھاپے کو پہنچ جاؤ، تم روزہ نہ رکھ سکو سوائے سخت مشقت کے، بوڑھے ہو چکے ہو، تو پھر اس وقت تم فدیہ دے دو، ایک مسکین کا کھانا، ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، دے دو تمہاری مرضی، کھلا دو تمہاری مرضی، صبح و شام کا دے دو اس کو کھانا ایک مسکین۔ ہاں اگر یہ تو ہم نے تمہیں بتا دیا ہے فدیہ ایک مسکین کا کھانا، اگر آپ لوگ ایک مسکین کا کھانے سے زیادہ دینا چاہتے ہیں فدیہ، تو تب بھی اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں ہے۔ آخری درجہ تو ہے ایک مسکین کا کھانا، صبح و شام کا اس کو کھانا کھلا دو، تب بھی ٹھیک۔ اگر کھانا نہیں کھلاتے ویسے اس کو دے دیتے ہو، جا اپنے گھر میں کھا لے، تب بھی ٹھیک۔ یہ تو ہے فدیہ کا کم درجہ۔ اگر کوئی شخص اس سے زیادہ دینا چاہتا ہے تو پھر بھی اللہ کہتا ہے فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے زیادہ دینا چاہتا ہے، اچھی نیت ہے اس کی ثواب کی، تو فہو خیر اللہ، پھر بھی اس کے لیے بہتر ہے، وہ بہتر ہے زیادہ دے دے جتنا دل کرے، ورنہ کم از کم ایک مسکین کا کھانا ضرور دے گا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو۔ اس کا بات سب آیت کا مقصد میں نے سمجھا دیا، کلہم سب کا ایک ہی ہے۔ شہر رمضان الذی، یہ ہے تعیین ایام معدودہ، جو اوپر اللہ نے کہا تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، گنتی کے ایام۔ وہ گنتی کے ایام کون سے ہے؟ شہر رمضان، ماہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان رمض سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جلا دینا، ساڑ دینا، بھون کے رکھ دینا۔ تو جب یہ بولا جائے تو ماہ رمضان جب آتا ہے تو پورے سال کے جو گناہ انسان کے ذمے ہوتے ہیں، باقی ہوتے ہیں، یہ سب گناہ اس کے جھاڑ ساڑ کے رکھ دیتا ہے، جلا کے رکھ دیتا ہے۔ رمض مہینہ رمضان کا، الذی، وہ انزل فیہ، جس کے اندر اتارا گیا، فیہ، اس مہینے میں، القرآن، قرآن جس کے اندر اتارا گیا، یہ ہے ماہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا ہے، اور وہ قرآن آیا ہے ماہ رمضان کے مہینے میں، اور ماہ رمضان کے کون سے دن میں ہے یا رات میں؟ 30 دن جو ہے ماہ رمضان کے، 30 راتیں جو بنتی ہیں ماہ رمضان کی، کون سے دن کو آیا یا رات کو آیا ہے؟ دن کو آیا ہے، تو کون سا دن تھا؟ اگر رات آئی ہے تو کون سی رات تھی؟ تو وہ ہے لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دیکھو قرآن لیلۃ القدر میں ہے، رات لیلۃ القدر والی رات میں ہے، اور وہ رات ماہ رمضان میں ہے، تو دونوں فضیلتیں ماہ رمضان کے اندر جمع ہو گئیں۔ تو یہ سب فضیلتیں مل رہی ہیں قرآن کی وجہ سے۔ تو یہ قرآن کا نزول جو ہوا وہ لیلۃ القدر تھی، ماہ رمضان کا مہینہ تھا، نہ کہ وہ شب برات۔ تو جو لوگ شب برات کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں، سراسر وہ غلط کرتے ہیں، قرآن کی آیات کے خلاف کرتے ہیں۔ ھدی للناس، قرآن کی پہلی صفت یہ ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہے، لوگوں کے لیے ہدایت۔ دیکھو جہاں بھی آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے ھدی للناس، عام خطاب ہوگا، اللہ نے ایسے نہیں کہا، علماء کے لیے ہدایت بن کے آیا، مفتیان کرام کے لیے۔ لوگ تو کہتے کیا کریں بادشاہ، یہ مسئلہ ہو بھی قرآن کا اور پھر یہ علماء کا مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت بن کے ہے۔ جو قرآن کا مسئلہ ہے وہ لوگ علماء کا نہیں ہے، وہ پورے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے۔ اگر اس مسئلے کو علماء چھپا دیں گے عوام سے، عوام کو بیان نہیں کریں گے اور کہیں گے یہ علماء کے ہیں، تو یہ قرآن کے باغی بنیں گے، یہ کتمان حق ہوگا۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور واضح دلائل ہے ہدایت کی طرف سے، والفرقان،
یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شاہدہ، پس جو پائے من کو مشار، تم میں سے مہینہ، فل یسم ہو، پس چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ تم میں سے جو ماہ رمضان کا مہینہ پائے، تم زندہ ہو، ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو خیال رکھنا فل یسم ہو، پھر تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض ہوگا، پھر روزے رکھنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا۔ ہاں، من کانا مریضن، جو ہو مریض، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، شرعی سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہوگی دوسرے ایام میں، یعنی پھر اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھو تم دنیا میں زندہ ہو، ماہ رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزے رکھنا فرض۔ اب سوال ہے، ہم تو زندہ ہے، چلو روزے کے لیے ہم روٹی سالن کا بندوبست کر لیں گے، افطاری کا بھی، سحری کا، تو جو بیچارے دنیاوی ہے نال قبروں میں زندہ پڑے، ان کا کیا بنے گا؟ پتہ نہیں ان کے اوپر بھی روزے فرض ہے یا نہیں ہے، یہ تو پوچھنا پڑے گا مولوی صاحب سے۔ مولوی صاحب جو دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے، کیا ان کے اوپر روزے ہیں؟ کیا انہوں نے نیت کی ہوئی روزوں کی یا نہیں؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو پوچھ نہیں سکتے۔ اب مولوی صاحب کو بھیجنا پڑے گا، ذرا جا کے ٹی سی لے جا، پتہ کر کیا روزے رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں۔ ان کا ترابی کا سلسلہ کیا ہے کہ وہاں بھی کرونا کوئی آیا ہوا ہے، پتہ تو کرنا پڑے گا نا، آخر مجبوری ہے ہماری، کیا کرے ہو؟ اب مجبوری ہے، ہم نے آخر ساتھ تو ہم نے دینا ہے نا، سنبھال تو ہم ہی نے کرنی ہے، تو پتہ نہیں شاید وہاں بھی جماعت ہوگی یا نہیں دنیاوی حیات کے ساتھ جو ہے، کیونکہ جو دنیا کی زندگی میں زندہ ہو اس کے اوپر تو روزے فرض ہے، اگر وہ دنیا کی زندگی میں ہے تو پھر ان کے اوپر بھی فرض ہو گئے۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس جو پائے تم میں سے مہینہ ماہ رمضان کا تو فلیصم، پس چاہیے کہ روزے رکھے، لازمی ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا ہے۔ ومن کان مریضا، جو ہو بیمار، او علی سفرن، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے دوسرے دنوں کے۔ یہ لازمی ہے آپ کے ذمہ، آپ ان سے پوچھیں، میں بھی تعاون کروں گا آپ کے ساتھ، لازمی آپ نے ان سے پوچھ رہے بیچاروں کہ وہ وہاں بھی سورج یہی غروب ہوگا، آخر ان کو بتانا پڑے گا یا سورج کو دیکھ لیں گے؟ سحری کا وقت ان کو جگانا پڑے گا یا خود جاگ جائیں گے؟ اور یہ بھی پتہ کر لینا کہ سحری کس چیز سے رکھیں گے، دہی سے رکھ لیں گے یا کوئی اور چیز منگوانی پڑے گی ساتھ، افطاری میں کیا چیز پسند کریں گے، یہ بھی پتہ کر لیں۔ آخر دنیاوی حیات دو ہے بادشاہ۔ ہاں، جب قرآن کا باغی بنے انسان پھر اسی طرح بھی ہوتا ہے، پھر ہر بات کا جواب تو ضروری ہونا چاہیے۔ کوئی مقررہ ہی کرے، میرے خیال میں مولوی صاحب کو مقررہ کر دو، وہی ہر چیز ان کے پاس لے جائے، یا وہاں کوئی دکانیں کھلی ہیں یا بند کی ہوئے کوئی بازار، تو اللہ معاف کرے، جب دنیا سے ایک چلا گیا، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں، اب دنیا کے احکام اس کے اوپر کیسے جاری ہو سکتے ہیں؟ جو دنیا کے اندر رہے گا اس کے اوپر دنیا کے احکام ضروری جاری ہوں گے، لازمی ہوں گے، وہ تو پھر مجرم ہوگا اگر دنیا کے اندر ہے بھی صحیح اور ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو۔ اولا سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، پس گنتی ہے دوسرے دنوں کی۔ یرید اللہ بکم الیسرا، یہ قوانین اللہ نے جو تمہارے لیے بیان کیے ہیں، ارادہ کیا اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسرا، اور نہیں ارادہ کیا تمہارے ساتھ تنگی کا۔ ہم تو آسانی کا ارادہ کرتے، لیکن لوگ جو بیچاروں کے اوپر تنگی کرتے جا رہے ہیں، کیا کریں ہم؟ والے تو قبل العدۃ، اور مکمل کرو تم گنتی کو، والے تو کبر اللہ، اور تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اللہ اس پر ما ہداکم، جو اس نے تمہاری رہنمائی کی، تمہیں راستہ دکھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرا یہ جملہ معترضہ ہے، اذا سألک، جب سوال پوچھیں تجھ سے میرے پیغمبر، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فإنی قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیبو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداع پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارے، فلیستجیبوا لی پس چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے، ولیؤمنوا اور میرے ساتھ پختہ یقین لائے،
لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رہنمائی پا جائے، ہدایت پا جائے، رشد پا جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، دیکھو اوپر بھی ماہ رمضان کا تذکرہ روزوں کا، اور نیچے احل لکم لیلۃ الصیام، یہاں سے بھی ماہ رمضان کا روزوں کا تذکرہ، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا، اس کا بظاہر ربط کوئی ظاہر نہیں ہو رہا، تو اس کا ربط اسی طرح ہے، اوپر کہا اللہ نے لِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، مکمل کرو تم گنتی کو، گنتی مکمل کرو، اور لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم بڑائیاں بیان کرو اللہ کی۔ تو اللہ ہم کیسے آپ کی بڑائی بیان کریں؟ صحابہ نے پوچھا کہ ہم اللہ کو اونچی آواز میں پکاریں یا دھیمی آواز میں پکاریں یا مخفی بالکل دل میں پکاریں، کس طرح، کون سا طریقہ اپنائیں جس میں ہم اللہ کو پکاریں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تم جس حالت میں بھی مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کا جواب ضرور دوں گا، جس میں تمہارا دل کرے۔ اور دوسری بات ہے قربت، تو پکار کے ساتھ بھی اللہ کی حاصل ہوتی ہے قربت، اور روزہ رکھنے کے ساتھ بھی اللہ کی حاصل ہوتی ہے قربت۔ ایک روزہ رکھنے کے ساتھ 70 سال دی قربت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو پھر اللہ ہر طریقے سے، جیسے روزے سے قربت حاصل، ایسے اللہ کی پکار سے بھی قربت حاصل ہوتی ہے، لہذا ان کا ربط مل گیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب پوچھے آپ سے، سوال کریں آپ سے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، میرے بندے آپ سے سوال کریں قربت کے بارے میں، تو فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ کتنا اللہ تو قریب ہے؟ اور آج بھی وہ آیت گزر چکے ہیں، نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس لیے تو مجھے پکار، میں تیرے قریب ہوں، لیکن کوئی سیڑھی نہیں لگانی۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والی کی پکار کا، جو بھی مجھے پکارے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، چاہے وہ پکارنے والا جس مقام پر بھی ہو۔ پکارنے والا زمین کی سطح پر ہو، مجھے پکارے میں جواب دیتا ہوں، چاہے وہ پکارنے والا پہاڑوں کے اندر ہو، مجھے پکارے میں پکار کا جواب دیتا ہوں، چاہے وہ پکارنے والا اندھیروں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مچھلی کے پیٹ میں یونس پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، تب بھی میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ ایک دفعہ مجھے پکار کے تو دیکھ، اجیبو، میں جواب دیتا ہوں اس کو جو مجھے پکارے، اور جس زبان میں پکارے، جس مکان میں پکارے، جس جگہ پر پکارے، جس حالت میں پکارے، جس حیت میں پکارے، جس زمانے میں پکارے، ذرا پکار کے تو دیکھے مجھے کہ میں جواب دیتا ہوں، اجیبو اجیبو اجیبو، جیو میرا بندہ، جیو میرا بندہ، پکار، کیا مانگنا چاہتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، دعوت الداعی، پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، ہاں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، جب پکار سنتا ہی میں ہوں، جواب ہی میں دیتا ہوں، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ مجھے پکاریں، پھر ان کو چاہیے مجھے پکاریں، وَلْيُؤْمِنُوا، اور میرے ساتھ ایمان لے آئیں۔ یہاں سے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، غلام اللہ خان رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، یہاں سے مشرک کی جو دعا ہے اور ان کی جو عبادت ہے وہ رد ہے، وہ حابطات برباد ہے، کسی کھاتے کی بھی نہیں ہے، کیونکہ جو غیروں کو پکارے وہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے، جو اللہ کو پکارے وہ قابل قبول ہے، لہذا ان کی پکار اور عبادت سب برباد ہو گئی۔ بھی لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، رشد حاصل کر لے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، پہلے ابتدائی اسلام کے اندر جو روزے ہوتے تھے، وہ جب سورج غروب ہو جاتا
اس کے بعد کھاتے پیتے رہتے تھے، سونے سے پہلے پہلے کھاتے پیتے، سحری بھی وہی وقت اور افطاری بھی وہی ہوتی تھی۔ جب وہ سو جاتے پھر جاگ آتی تو اس کے بعد ان کا روزہ شروع ہوتا سونے سے، دوبارہ جاگ آ جاتی تو پھر ان کو کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، پھر رات بھی سب گزر جاتی، دن بھی گزر جاتا، پھر دوبارہ شام آتی پھر کوئی چیز کھاتے۔ تو کافی ایسے پیش آئے مسائل۔ سارا دن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مزدوریاں کرتے تھے، اور دن کو مزدوری کر کے جب شام کو گھر آئے کوئی چیز مانگی تو انہوں نے جواب دیا گھر میں تو کوئی چیز نہیں ہے، چلو تلاش کر کے آتے ہیں کسی سے مانگ لیتے ہیں کچھ۔ وہ صحابہ سوئے سے، سونے کی دیر تھی، نیند آ گئی، اور جب سو جاتا کوئی اور نیند آ جاتی پھر جاگتا تو پھر اس کا روزہ شروع ہوتا۔ جب وہ سویا اس کو نیند آ گئی، جب جاگا اس کے گھر والے کوئی چیز لے کر آئے، اس وقت دیکھا انہوں نے وہ سویا پڑا تھا، جب سو پڑا کہنے لگے او بس اب تو اس کا روزہ پھر شروع ہو گیا۔ جب وہ جاگا روزہ پھر شروع ہو گیا تھا، جب دوپہر کا وقت آ گیا بے ہوش ہو گیا تھا، بے ہوش ہو چکا تھا وہ۔ تو اس لیے اللہ نے روزے کے اندر پھر تخفیف پیدا کر دی کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر اور جب سورج غروب ہو جائے اس وقت تک روزہ رکھنا ہے۔ اور کچھ نے تو سارا دن گھر رہتے تو آخر گھر والوں کے ساتھ ملاپ ہو جاتا، میاں بیوی اکٹھے، اس طرح بھی روزہ اپنا توڑ بیٹھے۔ یہ بھی کچھ پیش آنے لگی، تکلیف مشقت لگنے لگ گئی تو اللہ نے آسانی پیدا کی، پوری ان کے لیے رات بھی وافر مقدار ہے، میاں بیوی آپس میں ملاپ کریں، کوئی حرج نہیں، رات ساری ان کو اجازت ہے، اور دن کو خیال رکھنے اپنا روزہ ضائع نہیں کرنا۔ بعد میں آسانی پیدا ہوئی، یہ سب اب وہی احکام آگے آ رہے ہیں۔ اُحِلَّ لَکُم، پہلے ابتداء اسلام میں رات جائز نہیں تھی، رات جائز نہیں تھی اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ، لیکن بعد میں خفت پیدا ہو، آسانی آ گئی مسئلے کے اندر۔ اُحِلَّ لَکُم، حلال کیا گیا تمہارے لیے لیلۃ الصیام، روزوں کی رات کو، رفث الی نسائکم، پہنچنا تمہارا اپنی بیویوں کی طرف، رفث جماع کے معنی میں بھی آتا ہے، ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہاری عورتیں جو ہیں وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان کا، وہ لباس تمہاری ہے تم ان کا لباس ہو۔ عالم اللہ جانتا ہے، لباس سکونت اختیار کرنا، پوشاک لباس میں بھی سکون ہوتا ہے، اور یہ بھی دونوں آپس میاں بیوی میں بھی سکونت ہوتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں، جرم سے بچ جاتے ہیں۔ دوسرا ایک دوسرے کا پردہ ہے، میاں بیوی کے مابین خاوند کی باتیں بیوی کسی کو نہ بتائے اور بیوی کی باتیں خاوند کسی کو نہ بتائے، یہ بھی لباس ہے۔ بعض ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ جن کی شادی ہے اور جب وہ صبح اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو سب بکواسات شروع کر دیتا ہے اور سب اپنے پردے چاک کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے دوستوں کے اندر، وہ اس کو چھیڑ دیتے ہیں، یہ سب کچھ بتائے، ایسا جائز نہیں ہے شرعاً۔ بیوی کو اپنے خاوند کے عیب چھپا کے رکھنا چاہیے اور خاوند کو اپنی بیوی کے عیب چھپا کے رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے عیب کسی کے آگے ان کا اظہار کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ زہر کرتے رہے ایک دوسرے، کہ بیوی عورتوں کے اندر بیٹھے تو خاوند کے عیب شروع کر دے، اور خاوند مردوں کے مابین بیٹھے تو وہ بیوی کے سارے پوشیدہ عیب شروع کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، یہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں اور اپنے ایک دوسرے کے عیب چھپائے رکھیں، کسی کو اپنے عیب کے اوپر مطلع نہ کریں۔ تو عورتیں، مرد، خاوند اپنی بیوی کا لباس ہے اور بیوی خاوند کا لباس ہے۔ عالم اللہ انکم کنتم، جانتا تھا اللہ، انکم بے شک تم، کنتم تم، تختانون، تم خیانت کر بیٹھو گے، انفسکم اپنے اندر، یعنی تم خطا کر بیٹھو گے، روزے توڑ بیٹھو گے، فتاب علیکم، پس متوجہ ہوا اللہ تم پر، وعفا عنکم، اور معاف کر دیا تم سے، فالآن، معاف کر دیا یعنی تمہیں رات کا پورا چھٹکارا دے دیا، پوری رات تمہارے حوالے، فالآن، پس اب، باشروہن،
اپنی بیویوں سے ملو، اجازت ہے تمہیں، یہ مرض نہیں ہے کہ اب چھوٹا ہے تو فرض ہے ملنا، فرض نہیں ہے، باشرونا اب اجازت ہے تمہیں، مار صاحب کو اب اجازت ہے، باشرونا وہ ملے ان سے، وابتغوا اور تلاش کریں، ما کتب اللہ لکم جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، یعنی ارادہ ہو اللہ پاک سے نیک صالح اولاد کا، یہ بھی ایک طرف اللہ نے ایک اشارہ کر دیا۔ وابتغوا منصوبہ بندی نہیں کیے رکھنا، نہیں، وہ فضل تلاش کرنا ہے جو اللہ نے رکھ دیا تمہارے لیے۔ وابتغوا تلاش کرو، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ نے لکم تمہارے لیے، وکلوا اور کھاتے رہو، تم کھاؤ، واشربوا اور پیو، کس وقت تک؟ حتیٰ یہاں تک یتبینا یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، لکم الخیط تمہارے لیے دھاگا، ابیض و سفید، من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے، من الفجر فجر سے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے اس وقت تک کھاتے رہو، رات کو غروب کے بعد۔ تو کہتے ہیں ایک صحابی تھا، اس نے 2 دھاگے رکھ لیے سرانے کے نیچے، سفید اور سیاہ، سوتا پھر دیکھ لیتا کہ نظر آ رہے، وہ کھاتا کھاتا جب دن ہو گیا پھر پتہ چلا۔ تو یہاں یہ کہنا ہے صبح صادق تک، صبح 2 ہیں، ایک ہے صبح کاذب، ایک ہے صبح صادق، 2 ہوتی ہیں۔ صبح کاذب یہ ہے کہ صبح ایک مشرق کی جانب سے صحیح ایک ایسے لہر نکلتی ہے، روشنی کی لہر نکلتی ہے مشرق سے، سیدھا آسمان کے اوپر مغرب کی طرف جاتی ہے، اور ایسے محسوس ہوتا ہے بالکل دن ہو گیا، ایسے روشنی ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ روشنی بالکل ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس تھوڑی دیر جب اندھیرا چھاتا ہے اس کے بعد پھر روشنی نکلتی ہے، لیکن وہ روشنی سیدھی نہیں آتی، وہ آسمان کے کناروں سے پھیلتی ہے، آسمان کے کناروں سے پھیلتی ہے۔ یہ جو روشنی دوسرا دفعہ آسمانوں سے پھیل رہی ہے کناروں سے، اس کا نام رکھا جاتا ہے عربی کے اندر صبح صادق۔ اور جو روشنی پہلی دفعہ لہر نکلی ہے مشرق سے مغرب کی طرف سیدھا آسمان کے اوپر، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ تو صبح صادق آپ نے کھاتے رہنا ہے، بعد میں آپ نے بس کر لینا ہے۔ آپ تو بہت سہولت ہو گئی، ٹائم لکھے ہوئے آ گئے، آپ تو آسانی ہو گئی، جو بھی جدھر ہو وہ دیکھ لے، اپنا روزہ بند کر لے۔ تو فرمایا کہ ثم اتموا الصیام، پھر مکمل کرو تم روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشرون اب تم مباشرت نہ کرو، کب؟ وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجد کے اندر۔ جب تم رمضان کے اندر اگر گھر ہو پھر تو رات کو تمہیں اجازت ہے، لیکن جب اعتکاف کی حالت میں تم ماہ رمضان کے اندر ہو مسجد میں، پھر رات کو بھی اجازت نہیں ہے تمہیں اپنی بیوی کے لیے، پھر رات کو بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ولا تباشرون نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم عاکفون اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجد کے اندر۔ تو اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ اعتکاف مساجد میں ہے مردوں کا، عورتوں کا اعتکاف مساجد میں نہیں ہے۔ مردوں کا اعتکاف مساجد میں ہے، اور اس مسجد میں بیٹھے جہاں 5 وقت نماز ادا ہوتی ہو۔ اور یہ اعتکاف والا بیٹھے گا ماہ رمضان کا آخری عشرہ، اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، یہ اعتکاف بیٹھے، اور جب اعتکاف بیٹھنے والا بیٹھے گا تو اب اس نے کام کیا کرنے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، اللہ سے معافیہ مانگے، یہ ذکر و اذکار کرتا رہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے پھر موبائل ہی چلائے رکھے، سارا دن موبائل کے گیمیں کھیلتا رہے، یا مسجد کے اندر بیٹھ کے پھر سارا باہر کی طرح پورے پاکستان غیر اپنے ملک اور اپنے سے ہٹ کے اللہ کی عبادات کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے،
اللہ کو یاد کرتا رہے، اپنے دن رات اللہ کے اذکار میں گزار دے، اور یہ بھی نہ کرے بعض تو اوپر کپڑے ڈال لیتے، ایسے گھونٹ بنا کے بیٹھتے ہیں جیسے پہلی رات کی دلہن، تو کوئی ان سے بولے بھی صحیح تو اس کے لیے بولتے بھی نہیں ہیں، برتن لے گئے گھر والے، روٹی کھا لی، اچھی باتیں کرے، تو اس لیے یہ گھونٹا ایک کنارے کے اندر مسجد کی چنڈ میں بیٹھ کے بالکل بولے بھی نہیں، یہ بھی جائز نہیں، یہ مکروہ ہے چپ کر کے بیٹھنا بھی سراتن۔ ہاں جو کوئی حال حوال پوچھے صحیح، کوئی بات پوچھے تو اس کو جواب دے، ایسے نہیں 5 کلو والا سار تو ہلاتا رہے لیکن نہیں بولنا نہیں ہے، لیکن جب لوٹے کی باری آ جائے پانی ہے تو اس وقت کہنا نہیں ہے غصے سے بھئی تم ہمارا خیال نہیں رکھتے۔ یہ بھی ہوتے نا بسا اوقات، جب اعتکاف بیٹھ جائے تو پھر وہ کہتے ہیں روزانہ مسجد سے بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلے، اگر بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور ایسے مسجد میں شروع ہو جاتے ہیں غسل کرنے مسجد کے اندر، ویسے غسل کرنا بھی جائز نہیں ہے، صرف لگنا مسجد کے اندر پیپ لگا کے غسل شروع کر دیتے، ایسا کام ہی نہ کریں۔ یہ مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں، ہاں کوئی مجبوری ہے وہ علیحدہ بات ہے، کوئی برتن رکھ لیں سائڈ کے اوپر وہ ایک علیحدہ بات ہے، ورنہ اس قسم کے اعتکاف کی حالت میں یہ کاموں سے بچے، برے الفاظ بولنے سے زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سودا بازی کرنا چاہے، کوئی وپاری ہے لیکن وہ کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں، اب یہ اعتکاف کے اوپر بیٹھ گیا ہے تو وہ جانور باہر مسجد سے باہر کھڑا کر دیا جائے، اور یہ اگر سودا کرنا چاہے تو سودا اس کا کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں کھڑ کے اس کو بتا دے بھائی اتنی قیمت ہے، بس اس سے زیادہ ہی نہیں۔ تو اس چیزوں کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ رحیم یار خان کی سائڈ کے اوپر یہ جو اعتکاف والے ہوتے ہیں، جب اعتکاف آخری دن چاند نظر آتا ہے تو اس دن اس کا ایک نیا جوڑا آ جاتا ہے، کپڑوں کا نیا جوڑا، جو اس کے بھائی ہوتے ہیں یا باپ ہوتا ہے، دوسرے رشتہ دار دوست، وہ ہار لے آتے ہیں اور ساتھ ایک ڈول بھی لے آتے ہیں، جب وہ ڈھول لے آتے ہیں اس کو نیا جوڑا پہنا لیتے ہیں، 2 3 8 10 جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ہر ایک اپنا اپنا نیا جوڑا، سب کے رشتہ دار آ جاتے ہیں، ان کی گردن میں ہار ڈال لیتے ہیں، اور ہار پہنا کے وہ اعتکاف والے آگے چلتے ہیں اور ڈھول والا پیچھے، ڈھول مارتا مارتا ہر ایک کو گھر پہنچا کے آتے ہیں۔ جتنے 10 دن عبادت کی تھی سب کی عبادت شیطان نے اڑا دی، 1 سیکنڈ کے اندر شیطان نے سب کے اوپر لاڑا پھیر دیا، سب برباد ہو گئی، ایک کو پہنچایا گھر میں چھوڑ کے، پھر ڈول مارتے مارتے دوسرے کو گھر میں چھوڑ آیا، وہاں ڈول مارتے پھر تیسرے کو چھوڑا، یہ شیطان نے یہ کام کیا ہوا ہے۔ تو یہ اعتکاف کے بھی بڑے مسائل ہیں، ایسے نہیں ہیں، باقی اعتکاف بیٹھنا ضروری چاہیے، جتنا بھی ہو سکے مسجد کے اندر بیٹھے، یہ موت حیا زندگی کا پتہ نہیں ہے، اعتکاف بیٹھے اللہ کو یاد کرے، لیکن بالکل منہ کھول بھی نہ لے اور بالکل منہ بند بھی نہ کر لے۔ ہاں اگر ایک مسجد میں بیٹھا ہوئے وہاں جمعہ نہیں ہوتا اس مسجد کے اندر، یہ جمعہ دوسری مسجد میں پڑھنا جاتا ہے، اگر قریب ہے تو وہاں جمعہ پڑھنے جا سکتا ہے، ایک مسجد میں ہے اس میں بیٹھے اعتکاف، 5 وقتی نماز ہوتی ہے لیکن جمعہ نہیں ادا ہوتا، مسجد دور نہیں ہے قریب ہے، یہ جمعہ اگر وہاں جانا چاہے جمعے کے لیے تو یہ جمعہ پڑھ کے آ سکتا ہے، شام سے پہلے جمعہ پڑھ کے آ جائیں، یہ جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں۔ باقی آپ کے کافی مسائل ہیں اس کے اوپر فقہی۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس تم ان کے قریب نہ جانا، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور تم نے حدوں کو توڑنا نہیں ہے، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ آیات ہی، اپنی آیتیں، للناس سے نشانیاں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ ڈر جائیں وہ۔ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ تم کھاؤ مال آپس کے مابین باطل طریقے سے، غلط طریقے سے مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کے اوپر سینہ زوری سے جھوٹ کے ذریعے،
जुए के ज़रिए और रिश्वत के ज़रिए, सूद के ज़रिए, डकैती के ज़रिए, ज़िना के ज़रिए, गाना गा के, ये भी हराम है। गाना गाने वाले जो पैसे ले, ये गाने वाले की कमाई हराम है। ये ले के दाढ़ी मुंडने वाला नहीं, ये चीज़ें ये खा के ये सब बातिल में आ जाते हैं। हराम माल ना खाओ। व तुदलु बिहा इलल हुक्काम, और मत तुम ले जाओ ये हुक्काम की तरफ, झूठे मुकदमे हुक्काम की तरफ ना ले जाओ। बसाओकात झूठे बाज लोग मिल जाते हैं, हुक्काम की तरफ ले जाते हैं मुकदमा, ताकि उसको भी कुछ रिश्वत दे दी, रिश्वत दे के फ़ैसला अपने हक़ में करा लिया। तो इस तरह ना करो। ये कब तक तुम खाते रहोगे? कब तक दूसरे का माल तुम खाओगे? आखिर एक दिन तुमने मरना तो है। लेताकुलू फ़रीक़ा मिन अमवाल नास, ताकि खाए फ़रीक लोगों के मालों से, ताकि तुम खाओ लोगों के, ताकि तुम में खाए एक फ़रीक लोगों के मालों में से, बिल इसमें 7 गुनाह के वान तुम तालमून, और तुम जानते भी हो किसको, तुम्हें इस बात का इल्म ही है जो माल हम ले रहे हैं ये झूठ के ऊपर ले रहे हैं, या जो माल हम ले रहे हैं ये जुल्म करके ले रहे हैं। तो तुम में से कोई फ़रीक हुक्काम की तरफ झूठे मुकदमे ना ले जाए, ताकि वो लोगों के माल हड़प करे खाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फ़ैसले आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है तुम में से सच्चा कौन है और झूठा कौन है, लेकिन मैं तो फ़ैसला करता हूँ तुम्हारे बातें सुन के। और कुछ लोग वो होते हैं जो ज़बान के तेज़ होते हैं, तेज़ तराज होते हैं, और कुछ वो होते हैं जो ज़बान के इतने तेज़ नहीं होते। जो ज़बान के तेज़ तराज होते हैं वो झूठी बातें करके, झूठे गवाह ले के वो साबित कर देते हैं कि ये चीज़ मेरी है। तो मैंने तो ज़हर के ऊपर फ़ैसला करना है, जिसके गवाह होंगे मैंने तो उसी को चीज़ देनी है। लेकिन ये ख्याल रखना, ये ना समझे झूठा कि मैं झूठ के ऊपर गवाह बना के ले आया हूँ, लिहाजा माल मेरे हक़ में फ़ैसला हो गया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला कर दिया तो मेरे लिए ये माल हलाल है। नहीं, अगर उसको पता है कि ये चीज़ मेरी नहीं है लेकिन दी मेरे हक़ में गई है, तो ख़बरदार वो चीज़ फिर भी उसके ऊपर हराम है, वो अपने साथी को चीज़ वापस कर दे। तो इसलिए इन चीज़ों का भी खसूसी ख्याल रखें। आज सबसे ज़्यादा बगावत यही हो रही है, रिश्वत दे के लोगों के रकबे ज़ब्त किए जा रहे हैं, रिश्वत दे के लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती की जा रही है, माल खाए जा रहे हैं। ये अल्लाह ने मना कर दिया, ख़बरदार एक दूसरे के माल गलत तरीके से ना खाओ और गलत तरीके से हुकाम की तरफ ना ले जाओ रिश्वत के तौर पर। ऐसा ना हो कि तुम में से एक फ़रीक दूसरे लोगों का माल खाने लग जाए गलत तरीके से, गुनाह के ज़रिए, और तुम्हें इल्म भी हो कि हम झूठा मुकदमा करके ये माल ले रहे हैं या जुल्म करके ले रहे हैं। जैसे आजकल ज़्यादा मसाइल पेश आ रहे हैं शादियों के मौके के ऊपर। जब शादी हो जाए और वो घर के अंदर रसोई ना हो तो फिर मियाँ बीवी के माबैन चाकी हो जाए, तो जब तलाक का मामला आता है तो रिश्ते वाले जो होते हैं, लड़की वाले, वो लड़के के ऊपर बेगुनाह सामान लिखा देते हैं, और जो लड़के वाले होते हैं वो बेगुनाह औरत के ऊपर लिखा दे कि इतना हमारा जेवर उठा के ले गई, इतने पैसे थे वो ले गई, इतनी चीज़ें थी वो ले गई, ये झूठा मुकदमा बनाने के लिए। और जो लड़की वाले होते हैं वो झूठा मुकदमा बनाने के लिए दूसरे लड़के के ऊपर डाल देते हैं। तो ये सब चीज़ें नाजायज़ है, ये हराम है, एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती। हाँ, कोशिश करो उनके घर आबाद हो जाए, अगर कोई है सुलह कराने वाले, अगर घर आबाद नहीं तो फिर शरई तरीके के साथ जुदा हो जाओ, ये भी तो शरीयत ने एक तरीका बता दिया। लिहाजा ऐसे झूठे मुकदमे एक दूसरे के ऊपर करके और बहुतान तराशियाँ करके एक दूसरे के ऊपर ज़्यादती करना और माल लेना, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है खाने। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, मेरा पैगंबर पूछते हैं वो आपसे चाँद के बारे में कि चाँद देखते हैं हम, शुरू में छोटा सा होता है, फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, मुकम्मल हो जाता है, फिर देखते हैं हम जब मुकम्मल हो जाए 14वीं का चाँद मुकम्मल हो जाए, फिर इससे पीछे जब हटने लगता है तो फिर हटता जाता है काम थोड़ा थोड़ा, ये बड़ा और बारीकी हो जाता है।
تو کل میرا پیغمبر آپ کہہ دے یا مواقیت للناس، یہ لوگوں کے وقتوں کے لیے ہے۔ حج کا جو وقت ہے وہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے، شادی کے طریقے بھی لوگ چاند کے اوپر رکھتے ہیں، باقی مہینے جو اسلامی ہیں وہ بھی چاند کے اوپر ہیں، تو یہ سارے لوگوں کے مواقیت کے لیے ہیں، وقتوں کے لیے ہیں۔ والحج، اور حج کے لیے بھی لیس البر، اور نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم آؤ گھروں کو ان کی پشتوں سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی ہے مَنِ اتَّقَىٰ، جو بچ جائے حرام سے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ، آؤ گھروں کو مِنْ أَبْوَابِهَا، ان کے بابوں سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ دارین میں، دونوں جہانوں میں فلاح پا جاؤ۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا، جب مشرکین جاتے حج کے اوپر، پہلے تو مشرکین حج ننگا کیا کرتے تھے، مرد بھی ننگے، عورتیں بھی ننگیاں، مرد دن کو حج کرتے، عورتیں رات کو طواف کرتی تھی، یہ سب ننگے ہو کے کہتے ان کپڑوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں جرم، ان کپڑوں کے ساتھ ہے گناہ ہمارا، اب یہ بیت اللہ یہاں ہم آ گئے، یہ ہے پاک جگہ، یہ تو گناہ کے معاف کرانے کی جگہ ہے، لہٰذا وہ پلیت ہے کپڑے، اب ہم پاک ہونے کے لیے آ گئے پاک جگہ پر، اس لیے وہ کپڑوں کو پھینک دیتے تھے۔ جب وہ حج کرنے سے واپس آ جاتے تو پھر وہ اپنے گھر والے دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، جو گھر کے چار دیواری کا ان کا دروازہ ہوتا، گیٹ مین، اس سے نہیں گزرتے تھے، وہ گھر کے دوسری سائڈ سے دروازہ بناتے اور اس جگہ سے نیا دروازہ بنا کے اس سے گزرتے تھے۔ کیوں؟ اے جو گھر والا چار دیواری والا گیٹ ہے مین، اس سے گناہگار گزرتے ہیں، اب ہم بیت اللہ سے حج کر کے واپس آ رہے ہیں، اب ہم بن گئے پاک، وہاں دروازے سے گزرتے ہیں ناپاک پلیت، ہم ہیں پاک، اس لیے نیا دروازہ گھروں کی پشتوں سے بنوایا کرتے تھے اور وہاں سے گزرتے تھے۔ اللہ نے کہا یہ تو تم اطاعت کرتے ہو، بھئی وہ دروازے سے ماں ناپاک گزرتے ہیں گناہگار، اب ہم ہو گئے ہیں پاک، لیکن بات یہ ہے حج کر کے دروازوں گھروں کی پشتوں سے آنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے حرام سے بچ جانا، حرام تو تم چھوڑتے نہیں ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں، غیر اللہ کے نام کی کھیرنیاں، غیر اللہ کے نام کی چیزیں، یہ تو تم چھوڑتے نہیں ہو، یہ تم سب کھا جاتے ہو، ڈکیٹی کے مال یہ سب تم کھا جاتے ہو، ایک دوسرے کے حقوق کھا جاتے ہو، حرام سے بچتے نہیں، اور تم کے حج کر کے آتے ہو اور گھروں کی پشتوں سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تم آؤ اپنے گھروں کے دروازوں سے، لیکن بات یہ اللہ سے ڈرو، شرک نہ کرو، نیازات غیر اللہ چھوڑ دو، یہ حرام کھانے چھوڑ دو، تب تم کامیاب ہوگے۔ تو دیکھو تھے مشرک، لیکن دیکھو کتنا ان کا سوچ تھا، اگرچہ سوچ الٹی کیوں نہیں، الٹی بھی سوچ کیوں نہیں، لیکن ایک سوچ تو تھی۔ آج بھی حاجی صاحب آ جائے نا، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں شاید، کہ اب ایک گھر میں تقریباً اب عمرے پر بھی عورت کا کوئی غیر اپنے محرم کے سوا تو جا ہی نہیں سکتی نا سفر کے اوپر، اگر کوئی اس کا کوئی محرم قریب نہ ہو تو پھر وہ اور کوئی آدمی جا رہے ہو تو اس کو کہتے ہیں اس کو بہن بنا لے، یا پھپھو بن جائے گی یہ تیری، یا بیٹی بنا دے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ایسے طریقے کر کے اس کو حج عمرے کے اوپر بھیجنا، اس کے لیے عزت کا مسئلہ اور ثواب کا یہ ہے کہ گھر میں پردے میں رہ جائے، یہاں نمازیں پڑھے، وہاں جانے سے یہ بہتر ہوگا اس کے لیے۔ دوسرا کافی بدعات نکل رہی ہے، اب جو حج سے آ جائے گا عمرے سے سب لوگ دوڑ پڑیں گے، وہ بوتلیں لے لیں گے اور چیزیں تو دوڑ جائیں گے سب، بھائی حاج صاحب کو ملنے جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، ان کی غریب سے غریب بھی روٹی پکانے شروع کر دیتا ہے، جس کو اپنے گھر بچوں کو بھی جو نہیں کھلا سکتا صحیح پیٹ بھر کے، وہ بھی روٹی پکانے شروع کر دیتا ہے، اگرچہ اس کو ادھار بھی لینا پڑے۔ تو یہ سب نئی خرافات نکال رہے ہیں، جو آئے اس کو ملو، کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن بات یہ آگے حد سے تجاوز کر جانا، اب ایک غریب ہے وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں لے جا سکتا، کہ یہ تو ہے ایسا خالی ہاتھ آ گیا لے کچھ نہیں ہے۔ وہ حاجی کے نیت پہ بھی یہی وٹ ہوتا ہے کہ یہ مجھے حاجی کہے، حاجی صاحب آ گیا، وہ اگر اس کو ملنے کوئی نہ جائے تو حاجی صاحب ناراض ہوتا ہے، اس کے اوپر سلام ہی ڈالے حاجی صاحب پر کوئی تو حاجی صاحب سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، کیوں؟ یہ مجھے ملنے نہیں آیا تھا، جب میں حج اور عمرے سے آیا تھا اس کی اتنی بھی طاقت کہ یہ مجھے ملنے نہ آئے، وہ اس کے ساتھ بول چال چھوڑ دیتا ہے۔ بعض حاجی صاحب تو اتنے ہوتے ہیں اگر حج سے آ جائیں، اگر اس کو ملنے نہ جائے اور وہاں سے غریب کا راستہ ہو تو وہ روک لیتے ہیں کہ یہاں سے اس نے گزرنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں گزرنا؟ اس لیے کہ یہ بڑا بن گیا، ہم حج سے ہیں، یہ آیا ہی نہیں ہے ملنے کے لیے۔ تو یہ جو حد سے تجاوز لوگ کر رہے ہیں یہ کام بھی بڑا خراب کر رہے ہیں۔ اور حاجی صاحب بھی ماشاءاللہ وہاں سے سنبھل کے آتا ہے، جب اترتا ہے نا ایئرپورٹ کے اندر اسلام آباد کے اندر یا لاہور یا ملتان یا جہاں جہاں بھی بنے ہوئے ہیں، تو وہاں جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہاں چیزیں خرید لیتا ہے، جتنی بھی تسبیح ہوتے ہیں وہ بھی خرید لی، اور دوسرے کھجور بھی وہاں سے خرید لی، اصل کھجور گھر رکھ لی، جو بھی آئے 2 دانے وہ رکھ لیا گیا، آؤ جی کھاؤ بسم اللہ۔ یہ آئے جی ایک خالص بیت اللہ کی جہاں جی خصوصاً لے کے آیا ہوں، جب مسجد نبوی ہم گئے تھے، وہاں مدینے میں گئے وہاں سے لی تھی، پھر ادھر آئے بیت اللہ مکہ یہاں سے لی تھی، یہ خصوصاً کھجور لے کے آیا ہوں۔ یہ دیکھو کھلائی دوسری پاکستان کی کھجور اور کہنا یہ خصوصاً، وہ حاجی یہاں جھوٹ شروع ہو گیا۔ جب جاتے ٹائم کوئی سامان ہو وہ بھی جھوٹ کے ساتھ لے جانا، تو اس عمر حج کا کیا فائدہ جو جاتے ٹائم بھی جھوٹ بولتے جاؤ، تو واپس آؤ سامان لینے کے لیے، کیونکہ ہر ایک مقدار ہے سامان کی، وہ مقدار ہو مکمل ان کے موافق تو آنے دیتے سامان، ورنہ نہیں آنے دیتے۔ لیکن حاجی صاحب جھوٹ مار دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، تو یہ جھوٹ کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ وہاں ہی ابھی احرام کی حالت میں آ رہا ہو تو وہاں سے جھوٹ بولتا، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آتے تک وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب جو نئی نئی خرافات پکڑ ہے، اس سے بھی مسلمان انسان کو بچنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم پشتوں سے نہ آؤ، دروازوں کے گھروں کے دروازوں سے آئے کرو، باقی تم کہتے ہو نیکی ہے، یہ نیکی نہیں، نیکی یہ حرام سے بچ جاؤ، اور نیکی یہ شرک اور کفر چھوڑ دو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں۔ یہ کیسے لڑو؟ یا مسئلہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، آئندہ سال مسلمان آئیں گے لیکن ساتھ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، ہتھیاروں کو نیاموں میں رکھیں گے، تو مسلمانوں کے دل میں یہ بات ہے اب ہتھیار ہم ساتھ نہ لے جائیں، ہم ویسے بغیر ہتھیار ہوں اور ان مشرکوں کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ حملہ کر دے ہمارے اوپر پھر کیا بنے گا؟ اب ہم نے لڑنا ہے یا نہیں لڑنا؟ یہ مہینے بھی بڑے عزت و احترام والے ہوں گے بھی ہم احرام کی حالت میں، اور جگہ بھی بڑی احترام والی ہے، یا کیسے حرم میں ہم لڑیں گے؟ اگر وہ لڑ پڑے تو اب ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا بات یہ ہے تم نے ابتدا نہیں کرنی، اگر وہ ابتدا کرے پھر بالکل لڑو، اور اس وقت تک لڑو جب تک وہ شرک سے باز نہ آ جائیں، ابتدا تم نہ کرو، ابتدا وہ کرے تو پھر پیچھے نہ ہٹو، پھر تم بھی لڑو ان کے ساتھ۔ فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑو تم اللہ کے راستے میں۔ اب امور انتظامیہ کے بعد حکم جہاد کا، امور انتظامیہ اللہ ذکر کرتا ہے تاکہ ان احکام کے اوپر عمل کرو گے، آگے ایک مشکل حکم آ رہا ہے جس کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب جب روزہ رکھو گے، یہ کام آپ کرو گے، غریب مال نہیں کھاؤ گے، غریبوں کا حرام سے بچو گے، تو اب تمہارے لیے جہاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور لڑتے رہو تم اللہ کے راستے، لڑو تم اللہ کے راستے میں، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان لوگوں سے جو لڑیں وہ تم سے، وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی تم نہ کرو، یعنی ابتدا تم نہ کرنا، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ تو کیوں حکم دے رہا ہے لڑنے کا؟ چلو وہ زیادتی، اللہ کہتا ہے جو
زیادتی کرے مجھے زیادتی کرنے والا پسند نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا زیادتی کرنے والوں کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو تم ان کو، حیث ثقفتموہم جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو، چاہے ہل میں پاؤ یا حرم کے اندر، وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکالو تم ان کو، من حیث أَخْرَجُوكُمْ جہاں سے نکال دیا تھا انہوں نے تم کو، مکہ سے۔ والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنہ ہے شرک والا یہ بہت نقصان دہ ضرر ہے، من القتل لڑائی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ولا تقاتلوہم اور مت تم لڑنا ان سے، عند المسجد الحرام مسجد حرام کے پاس، مراد سارا حرام ہے، حتیٰ یہاں تک یقاتلوکم اگر حتیٰ یہاں تک لڑیں وہ تم سے، فی مسجد حرام میں، تم نے نہیں لڑنا مسجد حرام کے پاس حرام میں، اگر وہ لڑے تو بالکل پھر فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس اگر وہ لڑیں تم سے تو فَقْتُلُوهُمْ تم بھی قتل کرو ان کو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اسی طرح بدلہ دیتا ہے اللہ کافروں کو، جو بعد نہ عادتوں سے باز نہ ہے پھر کافروں کو اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے۔ فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ رک جائیں لڑنے سے، کفر سے رک جائے تو فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور معاف کرنے والا ہے گزشتہ کفر کو بھی، رحیم بڑا مہربان ہے مغفرت فرما دے گا۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور لڑو تم ان سے، حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ شرک کا نام و نشان بھی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے ساری عبادت اکیلے اللہ کے لیے، اب اللہ کے علاوہ غیر کو پکارنے والا کوئی ایک بھی موذی نہ بچے۔ فَإِنِ انْتَهُوا اگر وہ رک جائے شرک کرنے سے تو مسلمانوں فلا عدوان پھر زیادتی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، ہاں الا علی الظالمین مگر ظالموں کے اوپر، اگر ظالم باز نہ آئے تو تم بالکل ان کے ساتھ لڑو۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام بے شک حرمت کے مہینے بدلے حرمت کے مہینے کے ہیں، 4 حرمت والے مہینے تھے نا جن کو مشرکین بھی دور جاہلیت کے اندر وہ بھی ان کو ادب با ادب سمجھتے تھے، آداب والے مہینے تھے، ایک ذی القعدہ ذی الحجہ محرم تھے رجب، یہ حرمت والے جو مہینے ہیں حرمت والے مہینوں کے مقابلے میں ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ہی ان کی حرمت رکھو، لیکن مشرکین کرتے تھے محرم میں لڑ پڑے، کہتے ٹھیک ہے آگے سفر آئے سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے ہیں، رجب آ گیا رجب میں لڑ پڑے، ٹھیک ہے جو رجب کے آگے مہینہ آئے گا یا اس سے پہلے ایک کیا کریں گے ہم رجب کے آگے شعبان کا مہینہ اس کو محرم والا قرار دیتے، محرم والے کو اپنی مرضی سے ہی ان کو حرام قرار دیتے، اپنی مرضی سے ہی ان کے اندر لڑتے، یہ ان کی مرضی تھی اپنی، جو دل کرتا وہی کرتے۔ اللہ نے کہا ایسے نہیں ہوگا، الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والے مہینے بدلے حرمت والے مہینوں کے ہوں گے، والحرمات قصاص حرمت والے بدلے بھی قصاص ہیں، فمن اعتدی پس جو کچھ زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ پس تم بھی زیادتی کرو اس پر، یعنی حرمات کے ساتھ یہ بھی ادب رکھنے کے مہینے ہیں، جو زیادتی کرے تمہارے اوپر فاتدو پس تم بھی زیادتی کرو علیہ کے اوپر، لیکن یہ خیال رکھنا جتنی زیادتی کریں وہ تم بھی اتنی زیادتی کرنا، بمثل مثل اس کے معتدى علیکم جو زیادتی کی گئی ہے تمہارے اوپر، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو تم اللہ سے ان تمام معاملات کے بارے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو تم ان اللہ بے شک اللہ، وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ بے شک اللہ مع المتقین پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو لوگو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یہاں سے ترغیب الانفاق فی الجہاد، لوگو اللہ کے راستے میں جہاد میں اپنا مال بھی خرچ کرو جان بھی خرچ کرو، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو تم فی سبیل اللہ
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اور مت تم ہلاکت میں ڈالو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی جانوں کو، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی جانوں کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا، اور دل کھول کے تم خرچ کرو، اخلاص سے خرچ کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب المحسنین، دل سے نیکی پسند کرتا ہے، دل سے نیکی کرنے والوں کو۔ یعنی تم بخل کر کے جو خرچ کرو پھر کیا فائدہ تمہارا؟ دل کھول کے خرچ کرو، اخلاص کے ساتھ خرچ کرو، اللہ کی رضا رکھو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، امر مسلح کا بیان، مکمل کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، للہ، صرف اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ کسی دشمن کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پر جو آسانی ہو ہدی سے اس کو پہنچا دو اس جگہ تک۔ وَلَا تَعْلِقُوا رؤوسکم، پس نہ حلق کراؤ تم اپنے سروں کے، حتیٰ یبلغ الہدی، یہاں تک کہ پہنچ جائے ہدیہ محلہ، اپنی ذبح ہونے والی جگہ کو۔ پہلے لوگ جاتے تھے نا حج پر، یہاں سے ہدیہ ساتھ لے کے جاتے تھے، تو فرمایا کہ اگر تم مرض کی وجہ سے یا دشمن کے ڈر کی وجہ سے رک جاؤ، کوئی جا رہے ہو تو تم اپنی ہدی بھیج دو، ان کے ساتھ دن مقررہ کر لو، جس دن تمہاری ہدی وہاں ذبح ہوگی تم اپنا سر یہاں صاف کرا لینا، حلق کرا لینا۔ فمن کان منکم، جو کوئی ہو تم میں سے مریضاً بیمار، او بہی عظم من رأسہ، یا ہو اس کو تکلیف اس کے سر کے اندر، یا کوئی دانے نکلے ہوئے ہوں یا جوئیں پڑ جائیں، تو پھر اگر وہ وقت سے پہلے سر منڈوا بھی لے تو پھر اس کے لیے یہ ہے ففدیۃ من صیام، اس کو فدیہ دینا پڑے گا، روزوں سے 3 روزے رکھے، او صدقۃ، یا صدقہ دے 6 مسکینوں کو کھانا دے دے، او نسکن، اونٹ دے بھی اس کی مرضی، گائے دے بھی اس کی مرضی، اور نسکن، کم از کم ایک بکری تو ضرور دے گا، یہ قربانی دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، دشمن کا خوف ختم ہو جائے تمہارا، یا تم کوئی اور بیماری کی وجہ سے بھی تندرست ہو جاؤ، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب امن میں تم آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، جو کوئی نفع حاصل کرے ساتھ عمرے کے، الحج، حج کی طرف، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہو اس کو ہدی سے بھی، نامیسر ہو اس کو ہدی، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے ہدی کو، اگر میسر ہو اس کو ہدی سے تو ہدی ساتھ لے جائے، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، پس وہ نہ پائے ہدی، بکری نہ ہو اس کے پاس، گائے نہ ہو، اونٹ نہ ہو، حصہ یا 7واں اونٹ کا، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر 3 روزے رکھ لے حج کے ایام میں۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، روزے رکھے 3 دن، فی الحج، حج کے ایام میں، حج کے ایام میں 3 دن روزے رکھ لے، جب حج مکمل ہو جائے سر صاف کرا لے، حلق کرا لے، اس کے بعد وہ 7 روزے رکھے، اذا رجعتم، جب تم لوٹ آؤ۔ یہ مطلب نہیں ہے گھر کی طرف لوٹو، مطلب یہ جب تم حج کر چکو اس کے بعد 7 رکھنے، چاہے وہاں رکھو یا گھر آ کے رکھو، تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے مکمل ہو جائیں گے، لیکن ہے یہ اس کے لیے، ذالک لمن لم یکن اہلہ، جس کے بال بچے وہاں موجود، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام میں موجود نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو لوگو، وَاعْلَمُوا، یہ نسخہ تقوی، پہلا ہی واتقوا اللہ، یہ نسخہ عمل کا کہ عمل کس طرح کرو گے، اللہ سے ڈرو، اور نسخہ تقوی کیسے پیدا آئے گا، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، سخت سزا دینے والا ہے جو مخالفت کرنے والے ہوں۔ تو حج کی بھی 3 قسمیں ہوتے ہیں، ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک حج تمتع، ایک حج قران۔ حج افراد ہے صرف حج کے لیے جانا، حج تمتع حج اور عمرہ دونوں کے لیے اکٹھے احرام باندھ کے جانا، اور جو ہے حج تمتع عمرے کے لیے جانا، ساتھ حج بھی کر لینا، عمرے والا نفع بھی اٹھا لے، حج وہاں جائے ایک کے لیے لیکن وہاں ساتھ عمرے کا بھی نفع حاصل کر لے، اور جو ہے قران، یہ حج اور عمرے دونوں کا کٹھا احرام باندھ کے چلے، یہ 3 قسمیں ہیں وہاں۔ چلو انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر